بات کریں اس وقت تک بات کریں. یہ آپ نے مستند ابی یعلا اور عمل اللیلہ کا آپ نے حوالہ پیش کیا نا آپ نے, تو یہ اس کے اندر بھی اضطراب پایا جاتا ہے, اس کی سند کے اندر نا, اس کی سند کے اندر بھی اضطراب پایا جاتا ہے, اس کا متن بھی جو ہے نا وہ مضطرب ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مختصر یہ کہ یہ نہ یہ متن ثابت ہے ان الفاظ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطاب کے ساتھ, اور نہ ہی یہ سند ثابت ہے. آپ اس کو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں. یہ مستند ابی یعلا میرے پاس ہے, یہ دارالحدیث قاہرہ کا چھاپا ہے یہ, اور اس کے محقق ہیں سعید بن محمد السناری. انہوں نے اس کی اس حدیث نمبر ہے 58 ہے 58. تو اس کے اندر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی اس کے اوپر بحث کی, انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے, وہ ہم نے پڑھی, وہ سب فٹ نوٹ ہم نے پڑھی ہے جی. تو فٹ نوٹ پڑھی ہے تو بھائی محترم یہ آپ کیوں نہیں ان باتوں کو آپ ظاہر کرتے؟ ایک چیز ہے کیوں ظاہر کریں بھائی, وہ کہاں سند میں جب ایک چیز اب ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے, کیا آپ بتائیں نا. وہ دیکھیں ایک شخص فٹ نوٹ میں حاشیہ میں اگر حاشیہ میں کچھ لکھتا ہے وہ حجت تھوڑی ہوتا ہے, کوئی وحی منزل تو نہیں ہے. آپ بتائیں نا آپ کو جرح کیا ہے سند؟ بھائی اس کی سند کے اضطراب پایا جو لیس اضطراب, کوئی اضطراب نہیں ہے بھائی, کوئی اضطراب ہے ہی نہیں بھائی. صحیح ہے. میں آپ کی خدمت میں بلکہ ایک اور نقطہ بیان کروں کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ذاتی وجوہات کے بنا پر محدثین کسی شخص کا نام ذکر نہیں کرتے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ بہت دفعہ ہوتا ہے سیاسی وجوہات پر یا کسی مصلحت کے بنا پر کسی راوی کا نام ذکر نہیں کرتا ہے, کہتے ہیں شیخ روانی, یا اس کا کنیہ ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, یا اس کو مبہم رکھتے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. بلکہ آپ ہی سے بات ہوئی تھی, میں ایک اور چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ علی ابن المدینی والی جو آپ نے دکھایا تھا نا, علی ابن المدینی, اس میں بھی ہے کہ احمد ابن حنبل کا جب اسے جھگڑا ہوا تھا, جب اس نے جھوٹ باندھا تھا نا کہ وہ معتصم کے دربار میں اس نے قیس بن ابی حازم کو کہا تھا کہ یہ بوال علی عاقبہ ہے. کیا نہیں تھا لاہری صاحب اس کا؟ ہاں جی, اس عبارت کا ترجمہ تو آپ نے کیا نہیں تھا. وہ ابھی کریں گے نا آپ کے لیے. بوال علی عاقبہ ہے, کبھی نہیں کریں. بالکل کریں گے, بالکل کریں گے جی, کریں, اجازت دیں گے کریں. تھوڑے پہلے گفتگو شروع کریں آپ اس بات کو. اچھا, اس میں بھی احمد بن حنبل جو ہے اس کے بعد علی ابن المدینی کی جو عبارات پڑھتا تھا اس کو کیا کرتا تھا, وہ اس کا نام نہیں لیتا تھا, کہتا تھا حدثنی رجل, اس سے مراد ہوتا علی ابن المدینی, کیونکہ اس کے پرسنل جو گرج تھا, پرسنل جو بغض تھا علی ابن المدینی کے ساتھ اس معاملے میں جو ہوا تھا. یہ بہت سارے محدثین کے ہاں کہ وہ کسی شخص کو اگر پسند نہیں کرتے تھے نا تو اس کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ مثلا لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کا شاگرد ہے. جی سر. وہ نام عزت کے ساتھ لیتے تھے, ان کی کنیت کا نام سے ان کو نہیں, وہ پہلے وہ محنت سے پہلے, محنت کے بعد جب اس نے ان کو جب کوڑے لگوائے تھے نا علی بن المدینی نے, تو اس کے بعد اس کو نام, بلکہ اس سے حدیث نقل کرنا بھی بعد میں چھوڑ دیا تھا اس نے. چلو یہ لمبی بحث ہے اس کے اوپر. اب نہیں لمبی نہیں, میں بلکہ میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ کیونکہ پہلے بھی آپ نے چہرا تھا نا اس کو, اس وقت میرے ذہن سے مباحث خارج تھے تو اس وقت آپ بڑے خوش ہو گئے تھے, تو میں وہ دکھا دیتا ہوں علی بن المدینی والی بھی. ابھی آپ ہیں, جس سے پہلے طارق بھائی آ جائیں. ابن ابی داؤد کا تعارف ہو گیا آپ کو, اثر کہ نہیں ہوا ابھی؟ وہ اتنا اہم نہیں ہے, اہم چیز اور ہے. کیوں اہم نہیں ہے؟ اہم یہ ہے, اہم نہیں ہے. اللہ صاحب میری بات سنیں آپ. ایک بندہ جہمی ہے, اس کا جو نا محدثین کے ساتھ بہت سخت, وہ راوی نہیں ہے, وہ راوی ہے نہیں, وہ اپنی طرف سے بھائی وہ مین بنیادی بندہ ہی وہ ہے. نہیں راوی نہیں ہے, وہ حسین ابن فہم ہے, راوی حسین ابن فہم ہے. حسین ابن فہم خود شیخ صاحب واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ واقعہ کس کے؟ واقعہ ابو داؤد نقل نہیں کر رہا, ابن ابی داؤد واقعہ نقل نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں واقعہ کون نقل کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھا واقعہ, یہ سند اس کے سب رجال ثقات ہیں, اس واقعے کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ تاریخ بغداد, تاریخ مدینہ السلام, جزء 11 ہے, چاپ دار کتب العلمیہ. یہاں پہ دیکھیں, اخبرنا الحسین ابن علی السیمری حدثنا محمد ابن عمران المرزبانی اخبرنی محمد ابن یحییٰ الصولی, اس کا نام ہے الصولی, حدثنا الحسین ابن فہم حدثنا ابی قال ابن ابی داود للمعتصم. ابن ابی داود نے معتصم سے یہ کہا, ابن ابی داود راوی نہیں ہے. ابن ابی داود ہے کون, یہ سمجھا دیں پہلے. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ابن ابی داود آپ کی بات مان, فرق نہیں پڑتا. اللہ صاحب جو بات دیکھیں شیخ صاحب پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. کمال کر رہے ہیں آپ بھی. دیکھیں بھائی صاحب, ابن ابی داود فرض کرتے ہیں وہ معتزلی تھا, جہمی تھا, جو بھی تھا, ٹھیک ہے نا. وہ معتزل کے دربار, اس کے معتصم کے دربار میں کام کرتا ہے. اس نے چغلی لگا دی کہ احمد ابن حنبل جو ہے کہتا ہے اللہ قیامت کے دن نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے چغلی لگا دی. تو بعد میں واقعہ پیش آیا,
کہ بھئی ان کے پاس ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، اس کو تضعیف کیسے کرنے، چاہو علی ابن المدینی کو تحفے دے دو. علی ابن المدینی کو جب پیسے ملے تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی قیس ابن حازم سے روایت ہے، وہ تو ایسے افرادی آدمی ہے. نہیں یہی تو جھوٹا بندہ جو جس نے ساری کہانی بنا کے پیش کی سب کے ساتھ. نہیں وہ راوی نہیں ہے نا شیخ صاحب، دکھاؤ نا، یہ میں سند آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں مجھے سمجھاؤ کہ یہاں پہ ابن ابی داؤد کہاں پہ راوی ہے. یہ دیکھیں، یہ حدثنی ابی قال ابن ابی داود للمعتصم، ہاں راوی نہیں ہے. ابن ابی داود نے معتصم سے کہا، معتصم سے کہا. پھر آگے کیا آ رہا ہے، آگے ابن ابی داود جو نا وہ آگے کیا ساری کہانی آگے ابن ابی داود ہی تو بیان کر اور نہیں، وہ بالکل راوی نہیں ہے، وہ بالکل راوی نہیں ہے. جیسے میں ابھی اب دیکھیں، ابھی کوئی روایت کرتا ہے نا، مثلا زید ابن اسلم روایت کرتا اپنے والد سے اسلم عدوی سے کہ عمر بن الخطاب وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، عمر بن الخطاب نے فلان کام کیا. وہ عمر بن الخطاب راوی نہیں ہے، وہ راوی کون ہے؟ اسلم عدوی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا راوی ابن ابی داؤد نہیں ہے. ابن ابی داؤد آپ ثابت کریں کافر بھی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ راوی ہے ہی نہیں. اچھا ایک میری بات بتائیں، جو واقعے کا مرکزی کردار ہے جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، وہ بندہ خود ہی کذاب ہو، دجال ہو، نہیں ہے وہ راوی نہیں. عرض یہی کر رہا ہوں نا، وہ شیخ صاحب وہ راوی نہیں ہے. واقعے کا کردار ہے کہ نہیں ہے وہ؟ دیکھیں اگر میں واقعہ پیش کروں نا کہ ابو سفیان آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ فوج لے کے آئے تاکہ جنگ احزاب میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں، وہاں پہ اپنے قتل ہو گئے. تو یہاں پہ کردار ایک کافر ہے نا، کردار ایک مشرکین کا کردار ہے. اگر ہم یہ نقل کرتے ہیں تو اس روایت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ راوی توڑی ہے. بھائی میری بات سنیں، اگر اس طرح ہو کہ اگر کسی حدیث میں کسی منافق یا کسی مشرک یا کسی غیر مثلا اہل سنت کی شخصیت کی کوئی کہانی سنا دیں، وہ دنیا میں اس کا راوی جتنے بھی اچھے ہوں سب کے سب معتبر ہوں، اور حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ذکر کس کا ہے؟ ذکر ایک معتزلی کا ہے. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ آپ تو عالم دین ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ صاحب وہ کر رہا ہے، سارا معاملہ کر رہا ہے محدثین کا آپس میں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپس میں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا کردار ہی کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کردار ہے، سارا جھوٹ بنا کے اس نے جناب وہ ان کی طرف منسوخ کر دی ہے. وہ کیسے وہ جھوٹ بنایا اس نے؟ مجھے بتاؤ نا، وہ کیسے جھوٹ بنایا اس نے؟ وہ جب راوی نہیں ہے. پڑھے نا وہ نیچے خطیب بغدادی کے بارے میں پڑھے. بالکل خطیب بغدادی کا بھی پڑھ لیتے ہیں، خطیب بغدادی کا پڑھ لیتے ہیں. تو پہلی بات ہے یہ میرے محترم ناظرین، یہ ابن ابی داؤد ہم یہ ثابت کریں، بالکل یہ فرض کریں کہ یہ معتصم کے دربار میں ایک یہودی وزیر تھا، ایک یہودی تھا. چلیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ راوی توڑی ہے. ایک یہودی نے معتصم سے کہہ دیا کہ فلانی نے فلانی کے خلاف چغلی لگا دی، فلانی کو مار پڑی ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی حدیث جھوٹی بن جاتی ہے؟ بالکل حدیث نہیں جھوٹی بنتی. اگر وہ یہودی بھی ہو نا، عیسائی بھی ہو، زندیق بھی ہو، اس سے حدیث کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد والی جو عبارت ہے، حدیث یہ ہے میرے محترم، ان کے نزدیک ان کا بہت بڑا عالم دین ہے علی بن المدینی. اس روایت میں یہ آیا کہ اس کو جب تحفے ملے، دربار سے پیسے ملے، دربار سے بہت ہدایہ ملے، تو کیونکہ وہ فقیر آدمی تھا تو اس نے ایک صحیح حدیث کی اس نے تضعیف کر دی، اور ایک ثقہ راوی کو اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس نے وہ علی بن المدینی ہے. اچھا وہ علی بن المدینی وہ احمد کا قرین بھی تھا، احمد کا استاد بھی تھا. قلت اما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من ان قيس بن ابي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه اعرابيا بوانا على عقبيه فهو باطل. یہ بات جو علی بن المدینی سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قیس بن ابی حازم یہ اعرابی ہے، یہ کیا ترجمہ؟ آپ ترجمہ کرو، میں چپ ہو جاؤں، آپ ترجمہ کرو، میں خاموش، ترجمہ کریں. اما ما حكي عن علی بن المدینی فی هذا الخبر، کہ اس خبر کے متعلق جو یہ خبر علی بن مدینی رحمہ اللہ کے متعلق بیان کی گئی ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی سے جو یہ خبر بیان کی گئی، یہ عن علی روا عن فلان حكي عن فلان، اس سے روایت کی گئی ہے شیخ صاحب. اللہ صاحب عن علی بن المدینی، علی بن مدینی کے متعلقہ، یہ متعلق کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ. رویت عن فلان حکیت عن فلان، نہیں کہتے حکیت من فلان. یہ تو اردو میں من کہیں گے نا، عربی میں تو عن کہیں گے. فلانی سے میں نے روایت کی ہے، عن سے. اللہ صاحب خبر تو اس بات کو سمجھیں، علی بن مدینی کے متعلق جو یہ خبر بیان کی گئی ہے، جو یہ نہیں ما حکی عن علی بن المدینی، جو علی بن المدینی سے یہاں پر روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا تھا نا، یہاں پہ صدر میں کہا تھا کہ قیس بن ابی حازم انما کان اعرابیا بوالا علی عقبیہ. یہ پوری دنیا میں دیکھیں، حکا عن فلان حکیت عن فلان، یعنی میں نے اس سے روایت کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں میں نے اس کے متعلق روایت کیا ہے. شیخ صاحب بھول گئے بھائی، آپ اپنے ابتدائی باتوں کو بھول گئے. اللہ صاحب آپ بھول رہے ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری روایت کے جو راوی ہے علی بن مدینی ہے؟ نہیں، راوی حسین ابن فہم ہے، اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں بھائی، ان کے متعلق جو بات ہو رہی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں وہ واقعہ کے اچھا میں اب اپنے نکات کو میں کامل کرتا ہوں بھائی. اس حدیث کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا. اب دیکھو کہ میں آپ کے ان شیخ صاحب کی خدمت میں بہت سارے شواہد پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے، یہ واقعہ غلط نہیں ہے. یہ کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم تالیف ابن الجوزی، جزء 11 چاپ دار الکتب العلمیہ سن 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں. صاحب آگے بات کریں، شروع آگے بس مجھے 3-5 منٹ دے دو. میں اس روایت میں آپ نے پچھلے پروگرام جو آپ نے مجھ پہ بہتان لگایا نا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو دیکھو کہ میں نے صحیح بولا. شیخ صاحب نے تسلیم کیا ابھی تک؟ میں نے بالکل تسلیم نہیں کیا. علی ابن المدینی دیکھیں، اب یہ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 215. علی ابن المدینی بلغ ما لو قضی له ان يتم على ذلك لعله كان يقدم على الحسن البصري كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل او نحو هذا. یہ محدث صاحب فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی کا بڑا رتبہ تھا. اگر اس کا مقدر بن جاتا تو وہ حسن بصری جیسا آدمی بن جاتا کہ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے افعال کو لکھ دیتے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یعنی بالکل علماء کے نزدیک اسوہ بنتا، ایک نمونہ بنتا کہ اس کے قیام و قعود تک لوگ نقل کرتے. قال المصنف ابن جوزی کہتے ہیں والذی منع ابن المدینی من التمام اجابته فی خلق القرآن. کہتے ہیں ابن ابی داود ابن مدینی کو کیوں علماء کی نظر سے گر گیا؟ اس لیے کہ اس نے ابن ابی داود کو خلق قرآن کے مسئلے میں کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن حادث ہے، اس مسئلے میں اس نے دربار کا ساتھ دیا. وَمَيْلِهِ إِلَىٰ ابن ابی داود، وہ ابن ابی داود کی طرف مائل ہو گیا جو دربار میں وزیر تھا. لِأَجْلِ حِتَامِ الدُّنْيَا، پیسوں کے خاطر. فَلَمْ يَكْفِهِ أَنْ أَجَابَ فَكَانَ يَعْتَذِرُ لِلتَّقِيَّةِ، کہتا ہے وہ تقیہ کر لیتا. بھائی جب دربار نے ان سے مانگا تھا کہ بھائی تم کوئی اپنا خلق قرآن کے متعلق اپنا عقیدہ بتاؤ، کہتا بھائی میں نہیں بتاتا، مجھے نہیں آتا. اس نے تقیہ بھی نہیں کیا. وصار يتردد الى ابن ابی داود ويظهر له الموافقہ، یہ ابن ابی داود کا مرید بن گیا اور اس کا موافق بن گیا. پھر اس کے بعد وہ یہی واقعہ نقل کرتا ہے جو میں نے ابھی دکھایا نا کہ اس نے قیس ابن ابی حازم کو بولا تھا کہ وہ کیا ہے انما عربيا بوالا على عقبيه، اس واقعے کو نقل کرتا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 217 میں دیکھیں شیخ صاحب، اس واقعے کے بعد احمد ابن حنبل اس کا مخالف بن گیا تھا. وكان علي اذا جاء الحديث عن احمد ابن حنبل يقول اضرب على هذا ليرضى ابن ابی داود وكان قد سمع من احمد. علی المدینی کی حالت یہ بن گئی تھی کہ کبھی کسی اس کے پاس حدیث جب احمد ابن حنبل سے نقل ہوتا تھا کہتا ہے اس حدیث کو دور پھینک دو تاکہ ابن ابی داود کو راضی کر دے، دربار کو راضی کر دے. ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ اس کو یہ حدیث احمد سے اس نے سنی تھی، احمد سے پتہ تھا اس کو حدیث. یہ کتاب ہے الضعفاء الکبیر لعقیلی المکی، الصفر الثالث چاپ دار الکتب العلمیہ. العقیلی احسنتم، العقیلی صفحہ نمبر 239. وقرأت على عبد الله ابن احمد، کہتا میں احمد ابن حنبل کے بیٹے کے پاس کتاب العلل کو، اس کے والد صاحب کے کتاب العلل کو میں پڑھا. فرأيت فيه حکایات كثيرة عن ابيه عن علی ابن عبد الله. میں نے وہاں پہ بہت ساری دیکھا کہ اس نے کہ احمد ابن حنبل نے کتاب العلل میں علی ابن المدینی سے اس نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، حکایات نقل کی ہیں. ثم قد ضرب على اسمي وكتب فوقه حدثنا رجل. پھر میں نے دیکھا کہ اس میں علی ابن مدینی کے نام کو کاٹ کے احمد نے کیا لکھا تھا؟ حدثنا رجل، کاٹ کے نام کاٹ کے رجل لکھا ہے. ثم ضرب على الحديث كله. پھر میں نے دیکھا کہ اس نے تمام احادیث کو کاٹ دیا تھا. احمد نے کیا کیا؟ احمد نے بہت ساری احادیث نقل کی علی ابن المدینی سے اپنے کتاب میں، پھر اس نے اس کو کاٹ دیا تھا، علی ابن المدینی کے نام کو کاٹ کے اس میں لکھا تھا رجل، پھر اس کے پورے احادیث کو اس نے کاٹ دیا. میں نے عبداللہ احمد کے بیٹے سے پوچھا، فسألت عبداللہ، اور اس نے جواب دیا کان ابی حدثنا عنہ ثم امسک عن اسمہ. کہا کہ ہمارے والد صاحب اس علی ابن المدینی ان کے استاد تھے، ان سے بہت سارے روایت نقل کرتے تھے، پھر ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا. وكان يقول حدثنا رجل ثم ترك حديثه بعد ذلك. بعد میں وہ کہتے تھے کہ نام لینا چھوڑ دیا تھا، کہتے تھے حدثنا رجل حدثنا رجل. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی نے روایت کی، بعد میں اس کا سب حدیث نے چھوڑ دی بھائی علی بن المدینی کی. ٹھیک ہے نا. یہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ واقعہ صحیح ہے. میں آپ کو ایک مزید شواہد دکھا دوں. یہ کتاب مناقب احمد بن حنبل لابن الجوزی، کتاب چھپی ہے سنہ سال نہیں لکھا. بھائی یہاں پہ ملاحظہ کریں، موضوع کی طرف آئے، کن باتوں میں پڑھ ابھی آتا ہوں، ابھی مجھے 1 منٹ دے دو بس. کہتے ہیں کہ فصل، یہ فصل اس لیے ہے کہ محدثین بہت سارے محدثین کیوں خلق قرآن اور رؤیت اللہ تبارک و تعالی میں وہ معتزلوں کے ساتھ دیا، انہوں نے اہل اعتزال کے ساتھ دیا. کہتا ہے ان معظم القوم
لما اجابوا قبلوا الاموال وترددوا الى القوم وتقربوا اليهم ففعلوا ما لا يجوز فلهذا استحقوا الذم والهجر. کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے علماء نے، محدثین نے پیسوں کے خاطر معتزلہ کا ساتھ دیا. انہوں نے پیسوں، دربار سے پیسے ملے تو خلق قرآن میں، محنت کے معاملے میں اور رؤیت رب میں انہوں نے محدثین کی مخالفت کی. اچھا، اور احمد بن حنبل ان کے مخالف ہو گئے تھے. اچھا، تو وہاں پہ بہت سارے واقعات ذکر کرتے ہیں. نمونہ کس کا دیتے ہیں؟ علی بن المدینی کا نمونہ دیتے ہیں. مثال جو پیش کرتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے پیسے لے کر معتزلیوں کا ساتھ دیا ہے، ان میں سے علی بن المدینی کا بہت سارے مثال یہاں پہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں آپ نہیں پڑھتا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے میں ٹائم بہت لے رہا ہوں. تو عرض یہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے شواہد ہیں. احمد بن حنبل کے اشعار ہیں اس کے مذمت میں علی بن المدینی کہ تو نے پیسے لے کے اپنا دین بھیجا. ٹھیک ہے نا، تو یہ واقعہ کہ علی بن المدینی نے دربار سے پیسے لے کر قیس بن ابی حازم کی اس نے تفسیق کرائی ہے کہ بوال علی عقبہ ہے، یہ بالکل ثابت ہے. جی سر. اب لہری صاحب، میں آپ کی ساری باتوں کا صرف ایک جواب آپ کو دیتا ہوں. جی سر بولیں. سب سے پہلی بات، ایک جیسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کی جو ہے نا وہ سکاہت کے اوپر اجماع ہے، مجمع علیہ ان کی سکاہت ہے. نہیں، وہ نہیں بولا. اس نے بولا ہے کہ قیس بن ابی حازم کی سقہ پہ اجماع ہے. اللہ صاحب، آپ پھر ابھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کھولیں وہ جو اس عبارت میں ہے نا، وہ میں دکھا لیتا ہوں. آپ غلط، وہ قیس بن ابی حازم کا کہہ رہا ہے. آپ کھولیں اس کو. کھول لیتا ہوں بھائی. دوسری میں بات دکھا یہ دیتا کہ ہوں. مسند احمد علی بن مدینی رحمہ اللہ سے بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں روایات ہیں نا علی بن المدینی کے. بالکل، لیکن آخر میں ان کے مخالف ہو گئے تھے. کئی احادیث ہیں، لیکن ایسا آپ جو نا وہ روایات میں ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ثابت کر دیا، لیکن آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو نا ان سے ذاتی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے فلاں سند کے اندر انہوں نے ان کا نام کیا. شیخ صاحب، احمد بن حنبل شروع میں بڑے عزت کرتے تھے علی بن المدینی کے. بعد میں علی بن المدینی جب چینج ہو گیا نا، محدثین کے خلاف ہو گیا، اس نے احمد کی مخالفت کی اور احمد کو دربار نے کوڑے لگائے، جیل میں ڈالا نا. اس کے بعد مخالف ہو گئے تھے. تو وہ حدیث جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس واقعے سے پہلے کی باتیں. اب تاریخ بغداد ہے، جلد نمبر 11، وہ عبارت یہ ہے، وہ قیس بن ابی حازم والے دیکھیں. یہ اس میں جو عبارت ہے، وفی اہل الحثر مجمعون علی الاحتجاج بروایت قیس بن ابی حازم وتصحیحها. اوپر سے پڑھیں، وقد نزہ اللہ علیجا عن قول ذالک. ہاں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کو کیا کر دیا؟ اس سے منزہ فرما دیا ہے. کیسے اللہ نے منزہ کیا؟ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا جو ہے نا یہ ڈال دیا ہے کہ ان کی سکاہت جو ہے متفق علیہ ہو گئی. لأن اہل العصر، پڑھیں. میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دو، میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں. چلیں آپ پڑھیں. اہل العصر وفیہم علی جن، کیونکہ اہل العصر جن میں علی بن مدینی بھی شامل ہیں، مجمعون علی الاحتجاج بروایت قیس بن ابی حازم وتصحیحها اذ کان من کبراء تابعی اہل الکوفہ. یعنی جو نا یہ سب کے سب کے ہیں ان کے روایت کے اوپر متفق علیہ ہیں. ان کی روایت کو جو نا وہ قیس بن ابی حازم کی روایت کو قبول کیا جائے گا اور اس کی روایت کو صحیح بھی قرار دیا جائے گا. اور اسی طرح اذ کان من کبراء تابعی اہل الکوفہ، دوسری بات یہ کہ وہ کوفہ کے بڑے تابعیوں میں شامل ہیں. وَلَيْسَ فِي التَّابِعِينَ مَنْ أَدْرَكَ عَشْرَةَ مقدمین، یعنی کہ تابعین میں جن لوگوں نے 10 پہلے تابعین کو پایا ان میں یہ نہیں ہے. تابعین میں جس نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی سوائے قیس کوئی نہیں ہے جس نے پورے عشرہ سے روایت کی. غیر قیس، ان سے قیس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے. ما روایت عن خلق من الصحابہ، اور انہوں نے صحابہ کرام کے ایک بہت صحیح جماعت سے بھی بہت سی روایات بیان کی ہیں سوال اشرا. اچھا، آپ سن لیں بھائی. اب آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس میں. تو اس عبارت میں جو خطیب بغدادی کہتے ہیں نا، میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں. پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ یہ عبارت خود شاہد ہے کہ یہ واقعہ علی بن مدینی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. دوسری بات، علی بن مدینی سے مسند احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دیگر کتب بھری پڑی ہیں. آپ کوئی ایک ایسی روایت پیش کریں جو اپنے دعوے کے مطابق، جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، کوئی ایسی روایت پیش کریں جس میں انہوں نے ان کا نام لیے بغیر روایت پیش کی ہو. تو اب آپ بات کو ختم. شیخ صاحب اب آپ سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے رجال میں ابن ابی داؤد شامل نہیں ہے. ابن ابی داؤد چاہے زندگی کو ابن ابی داؤد کو آپ نے بہت زور و شور سے شامل کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ امام ابو داؤد نہیں میں نے روات میں نے شامل نہیں کیا تھا. زور دے کے اس کو کیا تھا.
شیخ صاحب روات میں وہ کبھی شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ دربار میں وزیر کون تھا؟ میں نے خود ابن جوزی کے کتاب میں بھی دیکھا کہ اس نے بھی کہا تھا ابن ابی داؤد وہی ہے، سلیمان بن اشعث سجستانی کا بیٹا ہے. ہاں اگر اس کو غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ توافق اسم کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ راوی نہیں ہے ابن ابی داؤد، پہلی بات ہے راوی نہیں ہے. ابن ابی داؤد آپ معتزلی چھوڑ کر، جہمی چھوڑ کر، اگر وہ یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، زندیق بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ راوی نہیں ہے. جو روایت کر رہے ہیں وہ اکابر محدثین جماعت مخالفین کے بعد حسین ابن فہم ہے، وہ بخاری مسلم کے روات میں سے بہت مشہور معروف ہے، خود یحییٰ ابن معین کے شاگردوں میں سے. اچھا یہ عبارت جو ہے، اس عبارت میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ خبر جھوٹ ہے. اس میں جو آپ کے کام آئے گا وہ عبارت ہے وَقَدْ نَزَّحَ اللَّهُ عَلِيًّا عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علی ابن المدینی نے جو تہمت لگائی ہے اس حدیث میں، اس روایت میں، کہ قیس ابن ابی حازم ایک جھوٹا غیر معتبر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے یہ اس سے اللہ نے منزہ کیا. کیوں منزہ کیا؟ کیونکہ سب کا اجماع ہے، سب محدثین کا اجماع ہے کہ قیس ابن ابی حازم معتبر ہے. بھائی اس نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی، تابعین میں بہت بڑا تابعی ہے، اس جیسا تابعی کوفہ میں کوئی ایسا تابعی نہیں ہے بھائی. اور عشرہ مبشرہ میں سے سب میں سے کسی ایک تابعی نے روایت کی، سوائے قیس کے کوئی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے وہ کہ اس کے صحت پہ اجماع ہے. بات ہماری یہی ہے کہ ایک شخص جس کی صحت پر اجماع ہے، جس کی وثاقت پہ اجماع ہے، آپ کے ایک بہت بڑے امام نے جو احمد بن حنبل کا امام ہے، جس کی روایات بخاری مسلم میں بکثرت موجود ہے، اس نے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے دربار سے پیسے لے کر اس کی تفسیق کی ہے، حالانکہ سب کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے. اجازت دیں، اب اجازت دیں شیخ صاحب، اس کی اب اسی بات کے شاہد کے طور پر میں نے کتنے دلائل دکھا دیا آپ کو کہ سب نے شہادت دی ہے کہ علی ابن مدینی نے پیسے لے کر اپنا دین بھیجا ہے. خود احمد بن حنبل نے شہادت دی ہے. آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، واللہ میں احمد بن حنبل کا شعر آپ کو سنا دوں. اب میری بات سنیں گے آپ؟ اب میری بات سنیں. اب یہ واقعہ خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، یہی واقعہ ایک اور جگہ پہ کوئی ذکر کر دیتا ہے، یہی واقعہ تیسری کتاب میں بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تین لوگوں نے یہ مختلف جو سندوں کے ساتھ نہیں، کر دیا. واقعہ تو ایک ہی، یہ ایک ہی واقعہ ہے، سند صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، خطیب نے روایت کی. تیسری بات، خطیب بغدادی نے اس کو باطل قرار دیا ہے. چوتھی باطل نہیں قرار دیا ہے، باطل قرار نہیں دیا. وہ کہتا ہے اس کا علی ابن المدینی کا یہ جو قول ہے یہ محدثین کے اجماع کے خلاف ہے. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. آپ اس کی عبارت کا ترجمہ نہیں کرنے کے اوپر ہم بالکل میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے عبارت میں دیکھ خطیب یہاں تک کہتا ہے، دیکھو اس کے ذیل میں کیا کہتا ہے، ان کان هذا الخبر المحکی عن ابن فہم محفوظا، اگر یہ روایت حسین ابن فہم سے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی نہیں کہتا یہ جھوٹ ہے، کہتا اگر یہ ثابت ہو. یہ کیوں کہتا اگر یہ ثابت ہو؟ فاحسب ان ابن ابی داؤد تکلم فی قیس ابن ابی حازم، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابن ابی داؤد نے یہ جگڑی ہے، حالانکہ سند میں یہ بات نہیں ہے. سند میں یہ بالکل سند اس کے رجال سب صحیح ہیں، اور حسین ابن فہم نہیں کبھی نہیں کہتا کہ ابن ابی داؤد نے مجھے کہانی سنا دیا. وہ خطیب بغداد علی ابن مدینی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. جو اس کا مرکزی کردار، آپ اس کی طرف آ نہیں رہے، آپ ادھر ادھر گھما رہے ہیں. وہ راوی ہے نہیں بھائی، وہ راوی نہیں ہے. اب بات تو سنیں اللہ کے بندو، آپ جس کو مرکزی کردار خطیب بغدادی بھی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ابن ابی داؤد جو ہے نا یہ جہمی تھا، ٹھیک ہے نا، اور جو ان کی طرف یہ علی بن مدینی کی طرف جو یہ واقعہ منسوب کر کے بیان کیا گیا یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شیخ صاحب لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہوا ہے. اللہ نے آدم سے کہہ دیا، شیطان سے کہہ دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اب یہاں پہ مرکزی کردار کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا، یہاں پہ مرکزی کردار شیطان ہے. لیکن یہ واقعہ شیطان کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. شیطان اس واقعے کا راوی توڑی ہے، اس واقعے کا راوی خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ میں نے ملائکہ سے کہہ دیا، شیطان سے کہہ دیا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب ہم کہتے ہیں یہاں پہ مرکزی کردار شیطان ہے، اس لیے یہ روایت باطل ہے. اور بھائی یہاں پہ ابن ابی داؤد راوی نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں، اگر بالفرض آپ اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ ابن ابی داؤد جو ہے نا وہ راوی نہیں ہے، یا یہ واقعہ اصرار کیا، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت بیان کرنا، ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، کوئی ایک روایت آپ پیش کر دیں جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے روایت بیان کی ہو اور وہ علی بن مدینی سے مروی ہو اور وہ علی بن مدینی کا نام انہوں نے چھوڑا ہو. لائیں ایسی ابھی دکھا دیتے ہیں، ابھی سن لو جی، آپ سن لو. کتاب مناقب احمد بن حنبل ابن الجوزی، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ کو دکھائے تھے اسی کتاب میں سے. اچھا میں نے دکھایا کہ ابن الجوزی صاحب کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے بہت سارے محدثین سے اعراض کیا تھا، ان پہ غضب کیا تھا. صفحہ نمبر 525 ہے. کیوں ان سے اعراض کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساروں نے پیسے لیے تھے. ابن الجوزی کس کا مثال دے رہے ہیں؟
ابن علی المدینی کا مثال دے رہے ہیں، اسی کے ذیل میں ملاحظہ کریں کہ علی ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، علی احمد ابن حنبل کہتے ہیں حدثنا الولید ابن مسلم ما هو هكذا انما هو كلوه الى عالمه، کلوه الى عالمی او کلوه الى خالقی، اس سے اس ولید ابن مسلم کی اس حدیث سے فرق پڑتا ہے، رؤیت میں صفات، اسماء و صفات میں فرق پڑتا ہے، محدثین کے ہاں یہ بڑی اہم مسئلہ تھا وہاں اس زمانے میں۔ وقال احمد قد علم علی ابن المدینی ان الولید اخطأ فیہ فلما اراد ان يحدثهم به يعطيهم الخطأ فكذبه ابو عبداللہ۔ یہ حدیث، یہ اس حدیث کا واقعات بہت سارے کتب میں موجود ہے کہ علی ابن المدینی پیسے لے کر اس نے یہ حدیث، اس کو پتہ ہے یہ حدیث جھوٹ ہے، اس نے یہ حدیث معتزلہ کو سکھا دیا تھا، معتزلہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے اللہ کے صفات پر اپنے عقیدے کے مطابق، تو احمد کہتا ہے علی کو پتہ تھا کہ یہ حدیث، اس حدیث میں ولید ابن مسلم نے خطا کیا ہے، تو اس نے یہ حدیث کیوں ان کو سکھایا ہے؟ فکذبہ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے تکذیب کی کہ علی ابن المدینی جھوٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ملاحظہ کریں، قیل ابراہیم الحرفی، کس کو جھوٹا قرار دیا؟ علی ابن المدینی کو تکذیب کیا جھوٹا، نکالنے عبارت کی دے رہے علی بن مدینی سے یہ روایت کئی کتب سے یہ ثابت، انہوں نے جناب وقال احمد قد علم علی بن المدینی ان الولید اخطأ فیہ فلما اراد ان يحدثهم به يعطيهم الخطأ فكذبه ابو عبداللہ۔ کس کو جھٹایا؟ علی کو، یہاں پہ علی کدھر لکھا ہوا ہے؟ وقال علی کی بات ہو رہی ہے، وقال احمد قد علم علی بن المدینی، اللہ کے بندے ولید کی بات کر رہے ہیں جس نے خطا کی، ولید اخطأ، ولید لم یکذب، پھر اس ولید ابن مسلم وہ رجال بخاری مسلم میں سے وہ کذاب ہے، جب اس نے خطا کیا تو غلط بھی اسی کو بول رہے ہیں نا، وہ علی بن مدینی کو نہیں بول رہے وہ۔ تو چلو چھوڑیں، آگے بات کرتے ہیں، آپ اس کو، یہ بات آپ سے نہیں سمٹنے والی۔ آپ سے میں نے کہا تھا کوئی ایسی روایت پیش کریں جہاں پہ انہوں نے علی بن مدینی کا نام لینا چھوڑ دیا ہو، آپ کے وہ میں نے بہت سا دکھا دیا، وہ کیا کہہ رہا تھا، علی بن نہیں دکھایا، وہ کتاب ہے الموضوعات عقیلی میں، اس نے کہا میں نے پورا کتاب دیکھا تھا، پورا کتاب تھا العلل المتناہیہ، پورے احادیث علی بن المدینی کی تھی، پہلے اس نے نام کاٹا تھا، رجل لکھا تھا، پھر سارے احادیث کو اس نے کاٹ دیا تھا، اس کے بیٹے نے بھی کہہ دیا، کئی احادیث آپ کو دکھا دی، کئی احادیث آپ کو دکھا دی شیخ صاحب، کئی احادیث آپ کو دکھا دی، پیش کریں ایسی روایت پیش کریں لا کے۔ میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے، کتاب تاریخ الاسلام لخطیب البغداد، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے بھائی، اللہ صاحب جسے کرتاس پہ بات کریں چھوڑ دیں اس کو، صفحہ نمبر 280 میں، یا ابن المدینی الذي شرعت له دنیا فجاد بدینه لینالها ماذا دعاك الى اعتقاد مقالة قد كان عندك كافرا من قالها امر بدا لك رشد فقبلته ام زهرة الدنيا اردت نوالها فلقد احدت اليك لا ابا لك مرة صعب المقادة التي تدعى، یہ محمد ابن حنبل کے اشعار ہیں، علی بن المدینی کہتا ہے تو پیسے لے کے اپنا دین بھیجا ہے، منصوب ہے یہ، ان سے پوچھا منصوب ہے، ہاں جی منصوب ہے، لیکن ان کے یہ دیکھو مناقب احمد ابن حنبل لابن الجوزی، ملاحظہ کریں یہاں پر، انشدت لاحمد ابن حنبل من قوله فی علی بن المدینی، ابو عبداللہ خیاط کہتا ہے میں نے احمد ابن حنبل کے شعر کو یاد کیا اور انہی کے شعر کو احمد کے لیے میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ میں نے آپ کے شعر کو علی بن المدینی کے حجب میں نے شعر یاد کیا۔ ایک ہی بات کو آپ 100 کتابوں سے نکال کے دکھا دیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ 100 والے وہ منسوب کہاں ہے، اس کا اپنا شعر ہے، احمد کا اپنا شعر ہے، نہیں اپنا شعر ہے، وہ اپنا شعر نہیں، ثابت ان سے ثابت نہیں ہے یہ، چھوڑیں جسے کرتاس کی طرف چلتے ہیں، طارق صاحب کو بلاؤ پاس، طارق صاحب کو بلاتے ہیں، چھوڑ دیں طارق صاحب تسی کہتے ہو جی، طارق صاحب ہیں بھائی، چلے گئے وہ جلدی سو جاتے ہیں میرے خیال ہے، چلیں وہ جب تک آ جاتے ہیں ہم شروع کر لیں تاریخ حدیث کرتاس میں۔ شیخ صاحب آپ اصل میں پھر رکتے نہیں، آپ جو نا وہ کہاں طارق بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا، ابھی آ جائیں گے نا، آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلے ویک میں آپ نے شروع ہو گیا تھا نا اسی حدیث سے، اسی روایت علی بن المدینی والے میں، اس کے کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا نا، ابھی تک آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر رہے، آپ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل آپ حکیہ عن کو یہ روایت غلط ترجمہ کر رہے ہیں، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ اللہ صاحب آپ ترجمہ صحیح کر دیں تو آپ ابن ابی داؤد کو اس روایت کا راوی سمجھ رہے تھے، یہ آپ کی غلط فہمی تھی بہت بڑی، راوی نہیں وہ کردار ہے، اس واقعے کا کردار ہے وہ، اور اسی نے سب کچھ، شیطان بھی قرآن میں بڑا کردار ہے، شیطان بھی قرآن میں بڑا کردار ہے، شیطان قرآن جھوٹ ہے پر نستجیر باللہ،
نہیں قرآن نہیں جھوٹ، لیکن شیطان تو جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اب شیطان جھوٹا ہے، لیکن یہ روایت ابن ابی داؤد سے مروی تھوڑی ہے بھئی۔ ابن ابی داؤد سے مروی، کس سے مروی ہے یہ؟ نہیں ہے مروی نا، میں نے سنا آپ کو دیکھا اس میں ابن ابی داؤد رجال میں سے نہیں۔ چھوڑیں یار، اللہ صاحب آپ جو ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔